رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا حق یہ بیان کیا کہ جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2612، ازات زوج انتی، کیا آپ شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ قال کیف انت لہ، اچھا یہ بتاؤ اپنے خاوند کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے کبھی بھی اس کی خدمت میں کمی نہیں کی حتیٰ کہ میں عاجز آ جاتی ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا انظری این انت منہ، سنو اس کی خدمت کا خیال کرنا، فإنما هو جنتک ونارک، تیرا خامد تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوسرے حق میں اس بات کو واضح کیا کہ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدمت سے اعراض نہ کرے بلکہ خدمت کو اپنی عظمت کی نشانی سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، اور کتنی عمر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو آپ کی عمر 40 سال تھی، اور یہ 55 سے 56 سال عورت گھر سے کھانا پکا کے غار حرا میں لے کے جاتی۔ میری دعا ہے کہ سننے والوں کو اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ نو ڈاؤٹ کہ غار حرا میں جانا کو سنت نہیں ہے، لیکن جو لوگ جاتے ہیں ان کی جوانی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے غار حرا میں مرد بھی چڑھ کے جاتے ہیں۔ عورت ذات گھر میں کھانا پکایا، کھانا برتن میں ڈالا، ادھر گھر سے روانہ وہ ہوئی ہیں، مالک الملک نے جبریل امین کو بھی روانہ کر دیا۔ غار حرا میں پہنچے اور آ کے کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ قد اتتک، یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، بیدها اناء، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، فیہ طعام وشراب او ادام، اس میں کھانے پینے کی چیزیں، کھانا بھی ہے پینا بھی ہے اور سالن بھی ہے۔ فَإِذَا أَتَتْكَ، جب خدیجہ آپ کے پاس آ جائے، فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، وَمِنِّي، میں سرتاج ملائک ہوں، آپ سرتاج رسل ہیں، میں بھی گزارش کرتا ہوں میرا بھی سلام پیش کرنا۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ، اور خوشخبری بھی دے دینا کہ جنت میں اللہ نے تیرا گھر بنایا ہے جہاں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کبھی تمہیں شور سنائی نہیں دے گا۔ 3 خوشخبریاں لے کر جبریل امین آئے اور سیدہ خدیجہ کتنی چیزیں لے کے آئی؟ فیہ طعام او شراب او ادام، کھانا پینا اور سالن۔ اللہ تعالیٰ نے 3 خوشخبریاں ایسے دی جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اگر 55 سے 56 سالہ عورت خدمت کو شرف سمجھتی ہے، اپنی عظمت کی دلیل سمجھتی ہے، تو پھر نوجوان کو تو بلولا سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی ہی صرف یہ عادت نہیں تھی، بلکہ فاطمہ جو انہی کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہا وارضاہا، جب ان کی شادی ہوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ بیٹی جس جیسی بیٹی کسی کی نہیں ہے، وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَسْرَتْ بِنَحْرِهَا،
مشکیزہ پانی سے بھر کے فاطمہ خود لایا کرتی تھی، حتیٰ کہ ان کے کندھوں پہ نشان بن گئے. فجرت بالرحا حتى اشرت بيدها، آٹا بنانے کے لیے چکی خود چلانی پڑتی تھی، یہاں تک کہ ہاتھوں پہ نشان بن گیا تھا. وقمت البیت، گھر میں صفائی خود کیا کرتی، جھاڑو خود لگاتی. حتى غبرت ثيابها، لباس آلود ہو جاتا. وأوقدت القدر، گھر میں ہنڈیا خود پکایا کرتی تھی. زوجین نے مشورہ کیا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مل جائے اور بیرونی کام کے لیے کوئی غلام مل جائے. آپ تشریف لائے. دیکھا تو اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہے. زوجین نے یہ بات سیدہ عائشہ کو بیان کر دی. چوں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً یہ بات ان تک پہنچا دی. وہ وہاں سے اٹھے اور اپنی بیٹی کے پاس آ گئے اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، یہ لونڈی اور غلام سے بہتر کام میں بتا دوں؟ کہا کیوں نہیں؟ فرمایا اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خیر لکما من خادم. تم رات کو جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. یہ کہنے سے 3 فائدے ہوں گے. تمہارے جسم کی تھکاوٹ بھی ختم ہوگی، دوبارہ سے جسم تر و تازہ ہو جائیں گے. تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں، دوسری روایت میں آتا ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تیسرا فائدہ، جہاد، صدقہ، حج اور عمرے جتنا ثواب بھی اللہ ذوالجلال عطا کر دیتے ہیں، جیسا کہ تیسری روایت میں ہے. اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم یہ ملی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خدمت کرنی ہے، تو اس تعلیم کو اپنی بیٹیوں کو پیش کرنے میں ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے. اور یہی وہ عظمت کی راہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی تھی. کس طرح زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی اسما رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اسما رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے 5822، گھوڑے کی خوراک بنانے کے لیے محنت کرتی تو کون؟ اسما رضی اللہ تعالی عنہ. کس طرح 1 سے 2 سے 3 کلومیٹر سفر کرنا، کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرنی، ان کو پیس کے گھوڑے کی خوراک بنانا، یہ کس کے کہنے پہ کرتی تھی؟ اپنے خاوند کے کہنے پہ، جو میدان جہاد میں اترتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسرا حق بیان کیا ہے، خاوند کی اطاعت کے بعد اس کی خدمت کرنا.